انوکھا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا، جس کے اندر آدھے مسلمان ہیں اور آدھے جو ہیں وہ کرسچن برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ سارا انتظام ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے منکر نکیر اور آتے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ میں نے پھر کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا۔ تو والدہ اسی وقت سامنے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں۔ اتنی بات کہہ کر وہ غائب ہوگی اور میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک اور موقع دیں، میں دنیا میں جا کر کلمہ پڑھ کر پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسلمان نے مجھے ہاتھ دیا اور مجھے پیک اپ پر سوار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹی وی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جس کے اندر ایک قاری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انوکھا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا، جس کے اندر آدھے مسلمان ہیں اور آدھے جو ہیں وہ کرسچن برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہوئے ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی بھائی۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو ہے وائرل، آپ نے وہ جنازہ پڑھایا، کیا معاملات ہوئے تھے؟ جی وہ اس طرح معاملہ تھا کہ میرے تیزاد بھائی محمد شہزاد ان کا انتقال ہوا، تو مجھے رات 1:30 بجے کال آئی اور مجھے بھائی نے بتایا کہ شہزاد کا انتقال ہو گیا۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں، پھر اپنے دوستوں سے مل کر اور ان سے مشورہ کر کر کہ یہ مسلمان ہوا تو ہم نے اس کا کفن دفن کا اور یہ سارا انتظام ہم نے خود کرنا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے دوستوں سے مل کر اس کے کفن کا، دفن کا اور غسل کا ہم نے خود اہتمام کیا جی۔ اچھا، وہ پہلے کرسچن تھا، وہ بھی مسلمان ہوا تھا؟ جی الحمدللہ، وہ کرسچن تھا پھر مسلمان ہوا۔ اچھا، تو جنازے میں دیکھا گیا ہے آدھے مسلمان تھے اور آدھے جو تھے کرسچن تھے، تو اسلام کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جائز تو نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میں کیونکہ پیار کرتے تھے بھائی سے، بھائی تھا کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا ماما تھا، کسی کا چاچا، یہ سارے رشتہ دار ان کے موجود تھے، تو وہ اپنی محبت کے متحد جو نا اس جنازے میں شرکت کی انہوں نے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ جب جنازے کو اٹھایا گیا تو مسلمان جو تھے وہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور وہ بھی اپنی کر رہے تھے، بتائیے گا۔ وہ اس طرح کہ سٹارٹنگ میں الحمدللہ ہم نے جنازہ خود اٹھایا تھا، اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے اور مسیح بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑتے گئے ہیں جی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کاندھا دینے لگ پڑے، اور جس طرح ان کی رسم ہے اور وہ جو اپنا کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ جنازے کو جب کاندھا دے رہے تو وہ اپنے لفاظ نکال رہے تھے۔ اچھا، سننے میں آیا کہ آپ بھی جو تھے پہلے کرسچن تھے، آپ کے والد صاحب بھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو شر بخشا اور وہ مسلمان ہوئے، تو اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جی میرے والد صاحب مسلمان کچھ اس طرح ہوئے تھے کہ یہ جو کوڑا دان ہے نا جی، وہاں پہ ہم نے والد صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی مسلمان ہونے کی تھوڑی سی ہماری کارگزاری بتائیں۔ انہوں نے پھر وہ کارگزاری کچھ یوں بتائی کہ میں ایک جگہ پہ کوڑا دان کی جگہ سے لوہے لیلن جمع کر رہا تھا، اور قریب میں نے دیکھا کہ کتے کو کسی نے زہر دیا تھا، اور میں نے بس سن رکھا تھا کہ بھی زہر جو ہے نا دہی کھانے سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، تو میں نے اس کے منہ میں دہی ڈالی اور اس کا دیکھنے لگ پڑا، گرمیوں میں جون جولائی کی گرمیاں تھی، اور وہیں میں بیٹھ گیا ہوں، پسینے سے میں لپ پتا بڑا سینے سے نچل رہا تھا، اور میں دیکھا کہ جب تک وہ کتا ٹھیک ہو کر اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، اٹھا نہیں ہے، چلا نہیں ہے، تو وہاں سے میں نے نہیں گیا میں۔ تو جیسے وہ کتا وہاں سے اب جیسے ٹھیک ہوا تو وہ چلا گیا، تو میں بھی وہاں سے گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب دیکھا، گھر آیا تو مجھے بخار کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ بخار ہوا تو کہ میں رضائی لی، میں اپنی والدہ سے کہا مجھے رضائی دے دیں، رضائی لے کر وہ سو گئے، اور سوئیں تو وہ ایسے لگا کہ جیسے عالم ارواح میں پہنچ گیا ہوں، اور خواب کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ فرشتے آئے منکر نکیر اور آتے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا۔
تو والدہ اسی وقت سامنے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں. اتنی بات کہہ کر وہ غائب ہوگی. اور میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک اور موقع دیں, میں دنیا میں جا کر کلمہ پڑھ کر پھر دوبارہ آ جاؤں گا. تو وہ اتنی بات کہ میں نے رشتے چلے گئے. تو میں باہر آیا اور باہر آ کر دیکھا کہ ایک راستے میں پک اپ جا رہی تھی. پک اپ میں کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے. ایک مسلمان نے مجھے ہاتھ دیا اور مجھے پک اپ پر سوار کر دیا. سوار کیا تو میں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو پھر میں نے دیکھا کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے میں باہر نکلا تو ایک درزی تھا. درزی سے میں نے بات کی کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں چلیں, ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح میرے والد صاحب مسلمان ہوئے تھے. اچھا, اس کے علاوہ سننے میں آیا کہ وہ ایک مبلغ تھے اور اس کے علاوہ پہلے جو تھے مسجد میں کام کرتے تھے, تو پھر انہوں نے خطبہ کے اندر یہ بھی عوام کو میسج دیا, وہ ذرا بتا دیں. وہ کچھ اس طرح تھا پیارے بھائی کہ ایک مسجد میں نا وہ لیٹرین اور یہ صفائی کا کام کیا کرتے تھے. تو جمعے کا دن تھا تو نمازی جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ایک نمازی کے ساتھ وہ ٹچ ہوئے تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا غصے میں آ کے. تو والد صاحب کہے میں رونے لگ پڑا. تو اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا. تو جیسے میں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا تو سب سے پہلے اسی مسجد میں مجھے اللہ نے سعادت بخشی کہ میں وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے وہاں پہنچا. اور جب میں پہنچا جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو اس وقت میں نے ان لوگوں کو آگے دیکھا کہ جو لوگ مجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور مجھے بلایا نہیں کرتے تھے, تو وہ پہلی صفوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ بیٹھے میں نے پھر سب سے پوچھا, مخاطب کیا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں حضرت, ہم نہیں آپ کو جانتے. تو کہا میں وہی یونس ہوں جو آپ کی مسجد کی لیٹرین اور صفائی کیا کرتے تھے, اور الحمدللہ آج میں محمد عبداللہ ہوں. اور دیکھ لو اس گندگی سے کوئی گندا کام نہیں ہو. ممبر رسول کی کرسی سے بڑھ کر کوئی کرسی نہیں ہے. تو آج اللہ نے مجھے ممبر رسول عطا کیا. تو یہ اللہ کی فضل ہوا, اللہ نے میرے اوپر اپنا رحم والا کرم والا معاملہ کیا. اچھا, اس کے علاوہ ہم آئے ہیں یہاں پہ, بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو دل جو ہے بہت خوش ہوا. اس کے بارے میں بتائیے. یہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے یہ ادارہ بنایا ہوا تھا نو مسلم کے نام پر ہی. تو الحمدللہ اب یہ ادارہ ہمارا یہ 2.5 مرلے میں ادارہ ہے, تو جگہ بہت ہی کم پڑ جاتی ہے ہمیں. تو ہمارے پاس 35 سے 40 طالب علم ہیں, تو وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ طالب علم پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہماری مائیں بیٹیاں اور بچیاں جو بھی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ دین کا علم حاصل کریں. تو اس کے لیے جگہ کے ہمیں بڑی وسائل ہیں. تو سبھی پاکستانیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہاں ہمیں کوئی جگہ لے دیں, ڈونیشن کر دیں. اور اب وسائل باقی راشن کے بھی ہوتے ہیں, بجلی کے بل کے ہیں, قاری صاحب کی سیلری کے ہیں. تو یہ سارے وسائل ہیں. آج کل پاکستان کے حالات بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں بھی پریشانی بنتی ہے جتنی مہنگائی ہو رہی ہے. تو سبھی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ تعاون فرمائے. جی, تو ناظرین آپ نے حقیقت جو ہے وہ جانی کے اوپر جو ویڈیو وائرل ہوا, جو جنازہ کروایا قاری صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو ایک مدرسے کے اندر تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دینی تعلیم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ہماری لوگ جو ہیں وہ مدد کریں تاکہ ہم دین جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.